اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے مواصلات اور پوسٹل سروسز مراد سعید صاحب. بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. لاک ڈاؤن کے حوالے سے ڈیبیٹ 3 صوبے تو کم از کم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن میں سندھ حکومت کہہ رہی ہے زندگیاں زیادہ بچانا ضروری ہے اور لاک ڈاؤن میں بھی نرمی نہ کی جائے، تو ڈیسیجن کتنا مشکل ہے یہ آپ لوگوں کے لیے لینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد بھائی، جب یہ کرونا کی کرائسس آئے، آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر جو مضبوط معیشتیں تھیں وہ بھی اس کے سامنے ہار مان گئی، اور جو سب سے بہترین دنیا کے اندر ہیلتھ سسٹم تھے وہ بھی آپ نے دیکھے کہ ناکام ہو گئے. اس وقت آپ اگر امریکہ کو دیکھیں تو 72,000 سے زیادہ یہ کرونا کی وجہ سے اموات ہو چکی ہے. پاکستان کے اندر جب یہ کرائسس آئے تو اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا گیا، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں، پہلے دن سے جب یہ کرائسس آیا، پرائم منسٹر عمران خان نے قوم سے خطاب کیا اور ان کو گائیڈ لائنز دیے اس ملک کے بارے میں کہ جہاں پہ 35-40 سال حکومتیں کرنے والے اپنی علاج کے لیے ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکے جہاں پہ خود اپنا علاج کر سکے. علاج کے لیے حکمران جس کے ہمیشہ باہر ملکوں کا اور باہر دنیا کا رخ کرتے ہو، اس ملک کے جہاں پہ غربت سب سے زیادہ ہے، اس ملک کے اندر جہاں پہ آپ کے اوپر قرضوں کا انبار ہے، ہیلتھ سسٹم آپ کا پورا ناکارہ ہو چکا ہے، وینٹیلیٹرز آپ کے ہاں میسر نہیں. یہ تھا آپ کا ہیلتھ سسٹم، یہ تھی آپ کی غربت کی شرح. 25% سے زیادہ جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ بے روزگاری دے کے آپ اپنے ملک کے اندر آپ نے کبھی انویسٹمنٹ پراپر طریقے سے نہیں کی تھی، لوگوں پبلک ہیلتھ کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی تھی. یہ مسئلے تھے. پرائم منسٹر صاحب نے پہلے دن قوم سے کہا کہ آپ نے کہا کہ زندگی کو بچانا ہے. زندگی کو کس طرح؟ ہم نے مرض سے بچانا ہے، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھوک سے بچانا ہے، ان کو پیاس سے بچانا ہے، ان کا کاروبار تباہ نہ ہو اس سے بچانا ہے. یہ اسٹریٹجی لے کے عمران خان چلے، اور اس اسٹریٹجی میں کتنی کامیابی ہوئی میں آپ کو دلائل سے بتا رہتا ہوں کیونکہ بات بڑی ہوتی ہے اس کے اوپر. 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. پرائم منسٹر نے پہلی دفعہ جزوی لاک ڈاؤن کا اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا اور عمران خان نے دیا. دوسری چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریسنگ کنٹیکٹس، جو کنٹیکٹس ہوتے ہیں ان کو کس طرح ٹریس کیا جاتا ہے، ٹریکنگ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس جگہ کو سیل کرتے ہیں. میں 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. منگا کا آپ کو یاد ہوگا، مردان کا، جب وہاں پہ ٹیسٹ ہوئے، وہاں پہ پازیٹیو کیسز آئی، ان کو مکمل طور پہ سیل کیا گیا. سیل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم نے وہاں پہ لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء بھی پہنچائی. 14 دن تک وہ بالکل لاک ڈاؤن سیل مکمل طور پہ رہا. ایک بندے کو، ایک گھر کو ریاست نے ذمہ داری اٹھائی کہ ان کے کھانے پینے کی ذمہ دار ریاست ہے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ 14 دن بعد وہاں پہ جب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ نگیٹو آئے، آپ کا سکسیسفل رہا اور آپ نے وہ علاقہ کھول دیا. دوسری طرف میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کراچی اور سندھ، سب سے زیادہ شور لاک ڈاؤن کا کس نے بچایا تھا؟ وہی سندھ سے آپ کو آوازیں آتی تھی. اس سے ہوا کیا کہ بجائے اس کے کہ ان کا لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا، مؤثر لاک ڈاؤن کے لیے مؤثر حکمت عملی چاہیے ہوتی ہے. مؤثر حکمت عملی جب نہیں تھی تو آپ کے چینلز پہ، اور میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میں ریکویسٹ کروں گا اگر پاسبل ہے تو وہ مناظر دکھائے. وہ مناظر کہ جب لاک ڈاؤن کا نام لیا گیا تب لوگ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے تھے. کس مقصد کے لیے؟ کہ ہمارے پاس کھانے کی پینے کی اشیاء نہیں ہے، ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے. میں تو دیہڑی دار تھا، میں تو روز مرہ کی معمول مطابق مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی لے کے جاتا تھا. ہوا کیا اس کے کہ لاک ڈاؤن آپ نے نام تو لیا، لیکن وہ وہاں سے پھیلاؤ کا خطرہ زیادہ آپ کو سامنے آیا کیونکہ جس انداز سے وہاں پہ سڑکوں کے اوپر احتجاج ہو رہے تھے. دوسری چیز، عمران خان نے ایک اور کام کیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ لاک ڈاؤن کرتے، جو کہ ہم نے کیا بھی اور کامیاب بھی رہا. لاہور کے اندر پہلی دفعہ آپ نے کلسٹر لاک ڈاؤن بھی دیکھا کہ نو یونین کونسل کو وہاں پہ کلسٹر لاک ڈاؤن ہوتا ہے، وہ ماڈل بھی آپ کا سکسیسفل رہتا ہے. 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 1 کہ 50,000 آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے 25 اپریل تک کیسز آئیں گے. آج مئی کے پہلا ہفتہ مکمل ہو گیا، 19,000 کیسز پاکستان میں آئے ہیں. مطلب جو ایکسپرٹس، آپ کے ہیلتھ ایکسپرٹ، ہیلتھ اتھارٹیز، پورا جو اور آپ کے پروگراموں میں جس کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی کہ 50,000 تک کیسز جائیں گے، عمران خان کی وہ پالیسی کامیاب رہی. آپ کے کیسز اس کے آدھے سے بھی کم ہے. دوسری چیز کہ آپ نے منگا کا ماڈل پیش کر دیا، وہ سکسیسفل رہا. آپ نے علاقہ کھول دیا، لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی محفوظ رہی اور ان کو اشیاء بھی پہنچایا. تیسری چیز آپ نے کلسٹر لاک ڈاؤن کیا، وہ ماڈل بھی آپ کا کامیاب ہوگا.
ٹریسنگ جو آپ نے کی وہ ماڈل بھی آپ کا کامیاب ہو گیا. نیو یارک کے اندر بات ہوتی ہے کہ پاکستان نے جو کانٹیکٹ ٹریسنگ کا انیشیٹو انہوں نے لیا تھا, نیو یارک والے اسی ماڈل کو فالو کرنے کے لیے جاتے ہیں. آج آپ لندن سے آوازیں دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران خان کا سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسیپٹ تھا وہ لندن اس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر وہ بندہ جس نے کبھی بھوک نہیں دیکھی, جس نے کبھی افلاس نہیں دیکھی, وہ روزانہ آ کے ٹی وی پہ آدھے گھنٹے کا لیکچر. بھوک افلاس کی آپ نے جو بات کی, اس میں کابینہ میں آپ کے سامنے نمبرز بھی رکھے گئے ہوں گے, پریزنٹیشنز بھی ہوئی. اسد عمر صاحب منسٹر فار پلاننگ, انہوں نے ہمیں بتایا آن ریکارڈ موجود ہے کہ 1,80,00,000 لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں اگر لاک ڈاؤن زیادہ عرصہ لمبا چلتا ہے. جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں 90% جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں یا نقصانات اٹھا رہی ہیں. آپ کے سامنے پروجیکشنز آئی ہیں نمبرز کی؟ جی بالکل آئی. اسی کا میں, اور پہلے جو آپ کا سوال تھا کہ لاک ڈاؤن کا کیا ہے, میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ این سی او سی کی آج میٹنگ تھی, اس میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود تھے, باقی صوبوں کے وزراء بھی وزیر اعلیٰ موجود تھے. کل این سی سی کی میٹنگ ہوگی. کوئی بھی فیصلہ آج تک بغیر مشاورت کے نہیں ہوا. یہ کہہ رہے کہ سیاست نہ کرے, میں آپ کو کہتا ہوں کہ خدا را سیاست نہ کرے. سیاست کا آغاز کب ہوا تھا؟ جب ووہان میں پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں پہ تھے تو یہی پیپلز پارٹی کا چیئرمین ان کا راجہ پرویز اشرف پارلیمنٹ آتے ہیں, موبائل اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو میسیجز پڑھ کے سناتا ہوں کہ پاکستانی بچے وہاں پہ, ہم نے کہا سیاست نہ کرے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اسٹریٹجی کامیاب رہی, دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا. پھر آپ نے دنیا نے اپریشیٹ کیا, کامیاب رہی, لیکن پھر آپ نے فیصلہ ریورس بھی کیا. پھر تفتان کا آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کتنا ایران کے اندر کس طرح پھیلا, وہاں پہ کتنی اموات ہوئی, لوگوں کی جانوں کو کیا خطرہ تھا, وہاں پہ کس طرح لوگ وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے, آپ کے اوپر ایک پریشر آیا, لیکن آپ نے اس کو ڈیل کر لیا. اب کاروباروں کے اوپر آتا ہوں. دیکھیں عمران خان نے جو آپ نے چائنا کی بہت اچھی مثال دی اور آپ نے بتایا کہ دنیا نے اپریشیٹ کیا, سب نے اپریشیٹ کیا کہ اچھی پالیسی تھی. اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس میں اشرافیہ جو ہے اور ٹاپ ڈیسیژن میکرز ان کے, کیونکہ کسی کے رشتہ دار پھنسے ہوئے تھے, کسی کے ریلیٹیوز تھے. ایران کی ایگزامپل لے لیں, یورپ سے جو ہم نے فلائٹس لی, کسی کے بچے باہر پڑھنے گئے ہوئے تھے اور لوگ تھے, تو اشرافیہ نے وہ فیصلہ بھی انفلوئنس کیا کہ نہیں جی اس کو ہم ریورس کرتے ہیں. دیکھیں اشرافیہ جو ہے نا, عمران خان نے پہلے دن سے اس معاملے کو اگر کسی نے سیریس لیا تھا, یہاں پہ تو بات ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کہ اگر کرونا جب آیا چائنا کے اندر محدود تھا اس وقت, تو کیا ہوتی تھی کہ مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم آئے گی, تو پھر مارکیٹ کو دیکھتے ہیں, اس کی نفس کو دیکھتے ہیں, معیشتوں کا کیا ہوگا. عمران خان نے اوور آل پالیسی کی, اینڈ کیا ہوا اس کا؟ اگر ریزلٹ ٹھیک تھا, جی ریزلٹ ٹھیک تھا. کیا اپریشیٹ کر رہے لوگ اس کو؟ ہاں اپریشیٹ کر رہے ہیں. 50,000 کیسز آپ کے 25 اپریل تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, آپ کے آدھے بھی نہیں ہوئے. مطلب یہ کہ عمران خان کا ماڈل آج نیو یارک بھی فالو کر رہے ہیں, لندن بھی فالو کر رہے ہیں, دنیا کر رہی ہے, لیکن بدقسمتی دیکھ لیجئے کہ سیاست ایک جگہ سے ہو رہی ہے. رہی بات کاروباروں کی, 22,550 آج پازیٹیو کیسز ہیں اور 526 لوگ زندگی کی بازی ہار گئے. یہ تو فیصلے ریورس کیے نا. چائنا کا ایک اچھا فیصلہ ہم نے کیا تھا کہ وہاں سے ہم نے لوگ نہیں لانے. چلیں آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے ارشد بھائی, اس کو دیکھ لیجئے. کیا پوری دنیا کے اندر یہ پھیل رہا ہے؟ جی پھیل رہا ہے. کیا مضبوط معیشت ہے اس کے آگے لیٹ چکی؟ جی لیٹ چکی. کیا دنیا کی سب سے بہترین ہیلتھ سسٹم اس کے آگے ہار مان چکی؟ جی مان چکی. ہم پاکستان میں آپ کو ابتدائیہ میں کیا کہا کہ آپ کے حکمران 35 سال حکومت کے باوجود بھی ایک اسپتال نہیں بنا سکے جہاں پہ اپنا علاج کر سکے. یہاں پہ غربت کی شرح سب سے زیادہ, یہاں پہ پبلک ہیلتھ کا کنسیپٹ ہی نہیں. اس ملک کے اندر آپ نے اس انداز سے ڈیل کیا. ہاں پھیلاؤ تو تھا, آگے بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کم از کم رک گیا. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ قوم کا آپ کے ساتھ مل کے آپ کے ہیلتھ سسٹم جو WHO کے آپ کو ہدایت ملتی ہے, جو میڈیا کے اوپر آپ کو آگاہی ملتی ہے, جو وزارت صحت کی طرف سے آپ کو گائیڈ لائنز پرووائڈ کیے جاتے ہیں, اس کو ہم فالو کریں گے. پروجیکشنز آپ کو دی گئی ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن ریلیکس کرتے ہیں تو نمبر آف کیسز کتنے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو 50,000 تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 25 تک تھا. اس طرح تو ظاہر ہے کہ آگے بھی آپ لوگوں نے اگر احتیاط نہیں کیے, اگر قوم آپ کے ساتھ نہ ہو تو پھر تو آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ 1,80,00,000 لوگوں کی آپ نے بات کی ارشد بھائی. پہلے فیس پہ عمران خان نے کیا کہ 1,20,00,000 خاندان جو ڈیلی ویجرز تھے, جو مزدور تھے, جو دیہڑی دار تھے, جو اس کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے, ان کو 12,000 روپے فی خاندان عمران خان نے دیا. 1,200 ارب کا مکمل پیکج دیا. اس میں جو اسمال بزنسز ہیں, ہماری دکاندار, چھوٹے کاروباری طبقہ, ان کو بھی 200 ارب کا پیکج دیا. یہ ساری چیزیں عمران خان نے شروع کر دی. پرسوں ایک اور پروگرام بھی شروع کر دیا کہ اس کی وجہ سے جو بے روزگار ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی آغاز کر دیا پروگرام, اور ریاست ان کی ذمہ داری بھی اٹھا رہی ہے. مثال میں کیا دے رہا ہوں ارشد بھائی کہ سندھ کی طرف سے اگر یہ آواز آتی ہے نا کہ غربت سے کوئی نہیں مرتا, تر کے اندر میں آپ کو 5 سال گوانے کل لاک ڈاؤن کھلنے جا رہے ہیں. یہ مشترکہ فیصلہ ہوگا.
کل ریلیکس ہوگا؟ کابینہ میں تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ریلیکس کر رہا ہے، دیکھیں کابینہ میں سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ لوگ، میں تو کراچی کی مثال اس لیے دوں گا کہ میں نے کراچی کے مناظر دیکھے ہیں، میں نے سندھ کے مناظر دیکھے کہ لوگ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ کھانا مانگ رہے ہیں، وہ بھوک سے تنگ آ چکے ہیں، ان کا کاروبار بند ہے، چھوٹے دکاندار اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ریلیف ہی نہیں دے رہے، 18ویں ترمیم ہے نا یہاں پہ کہ آپ کی صحت صوبہ ذمہ دار، آپ کے جو لوگوں کے ایشوز، زیادہ تر فنڈز وہ صوبے کے پاس، 62% فنڈ جو ہے وہ صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ عمران خان تو انیشیٹوز دے رہا ہے، لیکن اگر آپ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ میں 2 صوبوں کی مثال دوں، پنجاب اور خیبر پختونخوا۔ احساس پروگرام ہم نے لانچ کیا تھا، وفاق نے لانچ کیا تھا، 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو ہم نے 12,000 فی خاندان دینا تھا، لیکن پنجاب نے اپنا حصہ ڈالا، خیبر پختونخوا نے اپنا حصہ ڈالا، لیکن وہاں پہ وہ مراد علی شاہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے راشن دے دیا۔ بلاول ایک فگر لیتا ہے، وہ جو دیکھیں 3 صوبوں میں تقریباً آپ کی حکومت ہے، ایک مراد علی شاہ صاحب اکیلے ہیں، وہ آپ ان کو کیوں اتنے اچھے نہیں لگ رہے؟ میں اس لیے کہ ایک چھوٹے سے صوبے میں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ کل جب کرونا کے کرائسس چل رہے ہیں تو کل خبر ملتی ہے کہ 10 ارب گندم چوروں سے وہاں پہ ریکوری ہو گئی۔ اسی بحران کے اندر میں نے کل آپ کے چینل پہ بھی وہ مناظر دیکھے کہ لاڑکانہ بھی اس وقت گندم چوروں کی زد میں ہے، اور لاڑکانہ کے اندر بھی گندم چور چلے آپ نے چوروں کی بات کی، چوروں پہ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب